الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اور اس رات میں عبادت کے نام پر نہ جانے کتنے رسم و رواج انجام دیے جاتے ہیں جو شریعت سے کسی طور پر ثابت نہیں ہے۔ شب برات دراصل دو لفظ سے مل کر بنا ہے۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور برات یہ عربی لفظ ہے جس کا اصل مادہ ہے با، را اور حمزہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی مکروہ یعنی ناپسندیدہ امر یا چیز سے نجات حاصل کرنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے برئت من المرض، میں تندرست ہوا۔ قرآن کریم کے اندر یہ حدیث مبارکہ کے اندر جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے وہاں بیزاری اور نفرت ہی کا مفہوم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کی پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے والی عورت، گریبان چاک کرنے والی، مصیبت کے وقت سر مڑانے والی عورتوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ چونکہ اس رات شیعہ حضرات تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام مسلمانوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اسی لیے ان لوگوں نے اس رات کو شب برات کا نام دے دیا۔ شیعہ کی مشہور کتاب تحفۃ العوام کے اندر جہاں اس رات کی بہت ساری ضعیف موضوع اور من گھڑت روایات کے حوالے سے اس کی فضیلت و عظمت بیان کی جاتی ہے، وہیں یہ بات بھی ذکر ہے کہ شیعہ حضرات اس رات میں خوشی، چراغاں، آتش بازی اس لیے کرتے ہیں، اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ ان کے اپنے فرضی 12ویں امام کی پیدائش کی رات ہے۔ جیسا کہ سید منظور حسین نقوی تحفۃ العوام کے اندر لکھتے ہیں کہ چونکہ اس سب کی سب سے بڑی فضیلت و عظمت یہ ہے کہ حضور امام آخر کی ولادت باسعادت اسی شب کو ہوئی، لہٰذا شیعہ حضرات اس رات امام مہدی کے جلد آنے کی دعائیں کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ محترم سامعین، تو اصل شب برات کیوں ہے؟ یہ شیعہ حضرات اپنے 12ویں امام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں اور تمام صحابہ کرام اور مسلمانوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ انہی کے نقش قدم یا انہی کی طرح غلط موضوع اور من گھڑت روایات حاصل کر کے یا قرآن و حدیث کی غلط تعویل کر کے اس کا غلط معنی مفہوم لے کے اہل بدعت حضرات، سنت سے عاری مسلمان اس رات کو بھی حلوہ خوری، شیرینی، عمدہ پکوان، مرغن مرغوب غذائیں تیار کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں۔ حالانکہ اس رات کی محض اتنی فضیلت ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر لیں۔ یہی صحیح روایت ہے۔ اسی روایت کا حوالہ دے کر اہل بدعت حضرات، سنت سے عاری مسلمان اس رات میں خوشی مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مغفرت کا دن ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے، اور یہ بخشش عام ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور لوگوں کے۔ تو اس روایت کے حوالے سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم شرک جیسے عظیم گناہ سے بچیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، کینہ، حسد، جلن سے پاک رکھیں، لیکن اس روایت کو لے کر ہم چراغاں کریں، آتش بازی کریں، مرغوب مرغن غذائیں تیار کریں، مختلف قسم کے پکوان تیار کریں، خصوص عبادت انجام دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔
ہمیں اچھے طریقے سے سوچنا چاہیے اور سنت کی سمجھ ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ تو شب برات کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر ڈالتا ہے، مشرک اور کینہ پرور کے سوا تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس روایات کو لے کر ہمیں محفلیں منعقد نہیں کرنی چاہیے، شب بیداری کرنی نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، خاص طور پر شرک سے اور حسد سے، تاکہ ہم بھی اس رات میں ہونے والی فضیلت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شب برات کی حقیقت کو سمجھنے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔